अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के 29 मई को होने वाले सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, जब शहबाज शरीफ साहब जेल से रिहा हुए थे तब उनका ये कहना था कि अब मुस्लिम लीग नून के सदर जेल से रिहा हो गए हैं, लिहाजा अब वो पीडीएम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब 29 मई के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये मशवरा दिया गया है कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान जिस किस्म की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब के सियासी इक़दामात को चैलेंज किया गया है ख़ुद नून लीग की दीगर क़यादत की तरफ से, तो ये अच्छा नहीं होगा कि पीडीएम का सरबराह इजलास हो, वहाँ पर 8 जमातों के सरबराह उनके वफूद बैठे हों और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो वफ़द है वो ख़ुद अपने ही पार्टी सदर के किए जाने वाले इक़दामात के ख़िलाफ़ बात करे या उनके मौक़िफ़ को रद्द करने की कोशिश करे या उनके जो वहाँ पर की जाने वाली गुफ्तगू है उसको चैलेंज करे। तो ये उनके लिए 8 जमातों के सरबराहान और उनके वफूद के सामने शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा सुबकी का बायस होगा। लिहाजा उनको ये मशवरा दिया गया है कि जनाब आप जो है ना वो सरबराह इजलास में शिरकत ना करें। अब इसकी वजह क्या है? इसकी 2 वजूहात हैं जो अब तक सामने आई हैं। एक वजह तो ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने इशाया दिया था पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लिमानी लीडर्स हैं अपोजिशन के, उनके एजाज़ में, तो वहाँ पर एक बात सामने आई थी और ज़राए ये बताते हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से ये उनको कहा गया था कि क्या आप क्या इस राय से मुत्तफ़िक हैं कि अब हमें पीडीएम की जगह पर कोई नया इत्तेहाद बना लेना चाहिए, क्योंकि पीडीएम पर जिस तरीके से अब गैर फ़ालियत और इस किस्म के दीगर मामलात सामने आ रहे हैं तो और एतराज़ात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो इससे बेहतर होगा कि कोई एक नया सियासी इत्तेहाद बनाया जाए और उस इत्तेहाद की सरबराही आप करें और उस मामलात को फिर हम लेके अपोजिशन एक दफ़ा फिर मुत्तहिद होकर आगे बढ़े। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस पर यह कहा था कि आपकी तजवीज़ अच्छी है, हम इस पर बात करेंगे। फिर उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात हुई जहाँ पर उन्होंने उनको ये तजवीज़ दी कि आप पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा वापस ले लें, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये बयान सामने आया कि अगर पीपल्स पार्टी को वापस लिया जाता है बग़ैर किसी हुज्जत के और बग़ैर किसी जवाब के और जवाब तलबी के, तो फिर पीडीएम अपने लिए नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले, फिर मैं इस ओहदे के लिए आपको दस्तयाब नहीं होगा। फिर उनकी बात को मरियम साहिबा ने भी इंडोर्स किया कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। और फिर जो इशाया था उसके बारे में मरियम साहिबा का ये कहना था कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो पार्लियामेंट के अंदर के मामला देख रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन मौजूद है वो इसको इकट्ठा करें ताकि ईवान के अंदर जो हुकूमत है उसको टफ टाइम दिया जाए। हमें पीडीएम को और जो ईवान के अंदर अपोजिशन है इसको आपस में गुड नहीं करना चाहिए था। तो उससे इस बात को तक़वियत मिली कि मरियम साहिबा ये चाहती हैं कि ईवान के अंदर की पॉलिटिक्स को शहबाज शरीफ देखें और पीडीएम की पॉलिटिक्स को वो ख़ुद देखें। और उसके बाद फिर कल के दिन के अंदर एक और डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये थी कि शायद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो जाते हैं टीवी पे ARY पर और ARY पे जाकर वो एक इंटरव्यू भी देते हैं और इंटरव्यू के अंदर 2-3 बातें ऐसी हैं जो उस वक़्त जो सदर नून लीग हैं उनकी पॉलिसी से थोड़ा सा डिविएट करती है। मिसाल के तौर पर जब उनसे पूछा गया कि अगला इलेक्शन जब भी होता है और उस इलेक्शन में या उससे पहले अगर तरीक़त अदम एतमाद होती है तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उस्मा का कैंडिडेट कौन होगा, तो जिस पर शायद खाकान अब्बासी ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की, रुके और उन्होंने गौर किया और उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। उनका यह कहना था कि उसके बाद फिर पार्टी इस बात पर गौर करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा वज़ारत उस्मा का। फिर वो गिर जाते हैं जियो टीवी पर और जियो टीवी पर भी इंटरव्यू में वो ख़ास तौर पर जिक्र करते हैं चौधरी निसार अली ख़ान का। जब उनसे सवाल होता है चौधरी निसार के हवाले से तो वो ये कहते हैं कि चौधरी निसार अगर मुस्लिम लीग नून में वापस आना चाहते हैं तो वो किसी फ़र्द या शख्स से इनफरादी राब्ते की बजाय उनको जमात से राब्ता करना चाहिए। और 3 साल तक वो हमसे मुस्लिम लीग नून से दूर रहे, जब हम मुश्किलात में थे, हम मुकदमात का सामना कर रहे थे, तो उस वक्त चौधरी निसार खान थे। और जो लोग मुश्किल वक्त के अंदर पार्टी को छोड़ जाते हैं तो उनके लिए पार्टी में वापसी के लिए खासी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि लोग ये पसंद नहीं करते, जो पार्टी के अंदर मुश्किलात झेल रहे होते हैं वो ये लोग पसंद नहीं करते कि ऐसे लोगों को वापस लिया जाए। तो जो जिस शख्स के साथ चौधरी निसार का राब्ता है वो तो अब सबको मालूम है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उनके बहुत करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है और उनके साथ उनका बेशुमार तौर पर राब्ता भी रहता है। लिहाजा
اس معاملے پر بھی جو جس کو نشانہ بنایا گیا وہ شہباز شریف صاحب ہی تھے. اور اس کے بعد پھر یہ بات اب تھوڑی سی اس حوالے سے بھی بحث میں آ جاتی ہے جس کے مسلم لیگ نون میں اس وقت دو بیانیے چل رہے ہیں. ایک مفاہمت کا بیانیہ چل رہا ہے جس کے علمبردار ہے شہباز شریف صاحب, اور ایک بیانیہ چل رہا ہے مزاحمت کا یا ٹکراؤ کا, اور اس بیانیے کے علمبردار ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو بیانیے کی لڑائی ہے یا اختیار کی لڑائی ہے, اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ طے شدہ حکمت عملی کے تحت ہی یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ٹائپ کی گیم کھیلی جا رہی ہے جس طریقے سے مسلم لیگ نون پہلے بھی کھیلتی ہے, یا یہ باقاعدہ کسی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کا اس وقت جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے, خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو محدود کرنے کے حوالے سے اور ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے. جو مسلم لیگ نون کا یہ والا بیانیہ ہے جس کو مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وہ مقبولیت کی معراج پر ہے. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بیانیے کی لڑائی ہے یا حکمت عملی کا حصہ ہے, کیونکہ اسی کے نتیجے میں ہم ایک کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں جس سے ہمیں مسلم لیگ نون کی مستقبل کی پالیسیوں کے بارے میں اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکے گا کہ ان کی پوسٹ الیکشن کیا پالیسی ہوگی اور پری الیکشن یعنی کہ اس دور کے اندر ان کی کیا پالیسی ہوگی. پہلی بات ہے بیانیے کی لڑائی. جس طرح بیانیے کی لڑائی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کی پالیسی چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ اپوزیشن کو اکٹھا بھی کرنا چاہتے ہیں, اور اپوزیشن کو تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر حکومت کے خلاف ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر دونوں جگہوں پر ایک موومنٹ چلانا چاہتے ہیں. جبکہ مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ ایوان کے اندر کی جو پالیٹکس ہے وہ شہباز صاحب کرے اور ایوان کے باہر کی پالیٹکس وہ خود کریں, کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اب ایک کراؤڈ پولر بن چکی ہیں. وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں, لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہیں, اور لوگوں کے سامنے اپنے نیریٹو کو بہت اچھے طریقے سے پیش کر سکتی ہیں, کیونکہ ان کو اس سارے نیریٹو کی بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی ہے اور ان کو لوگوں کی طرف سے خاصی سپورٹ اور احترام بھی ملا ہے, اور یقینی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جانا چاہتے تھے ملک سے باہر, کیونکہ وہ اپنی پالیسی پر نواز شریف صاحب سے گو ہیڈ لینا چاہتے تھے, ان سے گرین سگنل لینا چاہتے تھے تاکہ واپس آئیں مکمل اختیار کے ساتھ, تاکہ انہیں اس قسم کے اختیار کو چیلنج کرنے والی پالیسی سے بچنا پڑے. لیکن وہاں پر عمران خان صاحب رکاوٹ بن گئے اور وہ ان کو باہر نہیں دینا چاہتے, کیونکہ ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو منا لیا, وہ واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چونکہ ان کے اچھے تعلقات ہیں, ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے میرے لیے چیلنجز کو کریٹ کیا تو میری حکومت کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو جائے گا. اور اب جہانگیر ترین گروپ اور فلانا گروپ 3-4 گروپس اکٹھے ہو چکے ہیں, تو ایوان کے اندر ان کی جو سچویشن وہ بہت زیادہ خراب ہے, جبکہ پبلک کے اندر بھی حکومت کی کسی بھی قسم کی ریپوٹیشن اس وقت رہ نہیں گئی, کیونکہ مہنگائی, لاقانونیت, بیڈ گورننس اور اس جیسے بے شمار مسائل نے ان کو بالکل گھیر رکھا ہے. اور اوپر سے یہ جو سکینڈلز آ رہے ہیں ہر روز, کبھی احساس پروگرام کا سکینڈل آ جاتا ہے, کبھی رنگ روڈ کا سکینڈل آ جاتا ہے, اس قسم کے سکینڈلز کی وجہ سے بھی حکومت پر خاصا دباؤ آ چکا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر وہ باہر جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں سے گرین سگنل لے کے آئیں, لیکن باہر نہیں گئے. اب وہ جہاں پر جب ملک کے اندر رہ کے متحرک ہونا چاہ رہے ہیں تو ان کے سامنے وہی چیلنج آ رہا ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اب اس کا صرف ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود اس بات کا اعلان کر دے کہ جناب پارٹی کو کون لیڈ کرے گا اور کس طریقے سے لیڈ کرے گا, اور اس کے کیا پاکستان کے اندر جس نے لیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں, کون سی ریڈ لائنز ہیں جس کو عبور نہیں کرنا. اب اگر جو پالیٹکس ہے, سڑکوں کی پالیٹکس, وہ مریم صاحبہ نے کرنی ہے تو اس کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ بات سامنے آنی چاہیے. اور اگر پالیٹکس چلے گی شہباز شریف صاحب کی تو اس حوالے سے مکمل طور پر لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ دو بیانیوں کا جو کنفیوژن ہے یہ مسلم لیگ نون کا جو عام ووٹر اور سپورٹر ہے اس کو بہت زیادہ پریشان بھی کر رہا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے اراکین یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سپیس ہے گفتگو کر کے وہ حاصل کریں اور معاملات کو آگے بڑھیں تاکہ عمران خان کی حکومت سے ہماری جان چھوٹے. لیکن اس کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ بیانیہ جو نواز شریف صاحب نے ڈیولپ کیا ہے, اور یہیں پر آ کے وہ حکمت عملی کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ حکمت عملی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکمت عملی ہے, اور وہ اس وجہ سے حکمت عملی ہے
کہ نون لیگ کسی بھی طور پر اس وقت جو مومنٹم پہ ہے کہ اگر کل الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ پنجاب میں سے واضح طور پر میجورٹی حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنی اس پوزیشن کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس کو اگر وہ کمپرومائز کرتے ہیں تو اپنے اس بیانیے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اگر وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے رول کو محدود کرنے کے بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر ان کی جو اپوزیشن ہے یعنی کہ پی ٹی آئی، اس کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ ہاتھی کے دانت تھے، کھانے کے اور تھے، دکھانے کے اور تھے۔ جب تک ان کا معاملہ چل رہا تھا ان کو اپنے لیے سپیس چاہیے تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے تھے، اور جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو گئے تو انہوں نے وہ تنقید کی طرف سے پیچھے ہٹ گئے اور مفاہمت کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے ان کا جو مقبولیت کا جو گراف ہے اس میں کمی آنے کا امکان ہے۔ تو یہ ایک حکمت عملی ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی مفاہمت کی پالیسی کو آگے رکھیں اور مریم صاحبہ اپنی مزاحمت کی پالیسی کو آگے رکھیں، اور جب یہ سچویشن ایسی ڈیولپ ہو جائے جہاں پر یہ بات طے ہو کہ ہم نے اب الیکشنز میں جانا ہے، کیونکہ نون لیگ قطعی طور پر اس وقت تک جو نواز شریف صاحب ہیں وہ قطعی طور پر ان ہاؤس چینج کے حق میں نہیں نظر آ رہے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت بھی واضح امکانات موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی جب ان کے ساتھ تھی تب پیپلز پارٹی نے بھی ان کو اس بات کو آپشن دیا تھا کہ ہم ان ہاؤس چینج کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان ہاؤس چینج کے لیے نواز شریف صاحب کسی بھی طور پر تیار نہیں ہو چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز کرائے جائیں اور وہ اپنے نیریٹو پر فریش الیکشنز، نئے انتخابات کے اندر وہ حصہ لیں اور اپنے لیے واضح طور پر میجورٹی حاصل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر قائم رہیں، اور ایسی سچویشن بنتی ہے کہ ایوان کے اندر ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، ایسا کوئی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، جیسے جہانگیر ترین صاحب کا گروپ سامنے آیا، پنجاب میں غضنفر چھینا صاحب کا گروپ سامنے آیا، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر حکومت ڈولتی ہے، گرتی ہے، خود اپنے ہی وزن سے گرتی ہے، تو عام انتخابات کرانا ناگزیر ہو جائیں گے، اور اس وقت شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے اور مریم صاحبہ اپنے اصل بیانیے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں گی، اور اس کے بعد وہ اس مومنٹم کو دوبارہ ری گین کرنے کے بعد الیکشن کے اندر اپنے لیے بہت زیادہ سہولتیں حاصل کر پائیں گے، کیونکہ یہ جو دو عملی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ دو عملی اسی بات کا تقاضا ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر جس طریقے سے اب شہباز شریف صاحب کو ڈیفینسو کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان کو بالکل سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار بھی کویسچنیبل ہے، کیونکہ اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو ان کو بھی کام کرنے کی اتنی ہی سپیس ملنی چاہیے جو سپیس وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ اگر شاہد خاقان عباسی کی طرف سے، احسن اقبال صاحب کی طرف سے اور خود مریم صاحبہ کی طرف سے ان کی طرف سے اٹھائے گئے سیاسی اقدامات کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر شہباز شریف صاحب کے پاس بھی وہ سپیس ختم ہو جائے گی، وہ بارگیننگ پوزیشن ختم ہو جائے گی، وہ بارگیننگ پوزیشن کمپرومائز ہو جائے گی، جس کے اوپر وہ جا کے کہیں بھی بات کر سکتے ہیں، حکومت کو گرانے کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں، اپوزیشن کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ایوان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، جو ان کے بیوروکریسی کے اندر کنیکشنز موجود ہیں ان کنیکشنز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، تمام آپشنز ان کے لیے بالکل ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب دونوں کو ہی کام کرنے کے برابر مواقع ملنے چاہیے تاکہ دونوں اپنے اپنے آپشنز کو یوٹیلائز کریں، کبھی ایک آگے ہو جائے کبھی دوسرا آگے ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جلد اس بارے میں کوئی حتمی رائے دیں گے کہ کس بندے کی کون سی ڈومین ہے اور اس نے کس ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بیانیے کی جو کانفلکٹ ہے یہ اسی طریقے سے آگے بڑھا تو اس سے مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔